سنیے اور سر دنیا کہ یہ کس طرح کا ڈرامہ اس ملک کے اندر رچایا جاتا ہے۔ ابھی قبروں کی مٹی خشک نہیں ہوئی، لیکن اسمبلی کے فلور پر ان کا چھچورا پن دیکھیں۔ یہ تحریک انصاف کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ان میں کوئی شرم حیا غیرت نامی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک طرف بدبختوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس چلایا، تماشا لگا رہا، عدالتوں کو اڈیالہ جیل کو اکھاڑا بنا کے رکھ دیا گیا، پتہ چل گیا کہ رقم کس کے پاس تھی۔ اللہ رب العزت سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ نئی اپڈیٹس اور ایک نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم نے بات کرنی ہے 190 ملین پاؤنڈ۔ یاد رہے کہ یہ وہ کیس ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر چلایا گیا، جس کا ٹرائل بڑی جلد بازی میں کیا گیا اور ایٹ دا اینڈ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو اس میں سزا بھی سنائی گئی۔ لیکن یاد رہے کہ سزا سنانے والے، سنوانے والے، لکھ کر دینے والے اور لکھا لکھایا پڑھنے والے شاید یہ بھول جاتے ہیں، اور وہ خود ہی ایسا بلنڈر مار دیتے ہیں جس میں ایک بار پھر عمران خان عوام کے سامنے سرخرو ہو جاتے ہیں، اور ایک بار پھر سے سارے کا سارا بلنڈر جو ہے ان کا سامنے آ جاتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور عوام کی نظر میں ان کی عزت دوبارہ سے کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ بھی سامنے آیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھے، جو عمران خان سے کے اوپر الزام لگایا گیا، ان کے اوپر کیس چلایا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے ان کا غلط استعمال کیا ہے، اور اس پاداش میں ان کو سزا بھی سنائی گئی۔ لیکن ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ اماؤنٹ مانگی ہے اس حکومت نے، اور سپریم کورٹ نے وہ ساری کی ساری رقم حکومت کے حوالے کر دی ہے۔ اور ابھی شہباز شریف صاحب نے سینہ چوڑا کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ خطیر رقم سے بنی دانش یونیورسٹی دنیا کی ممتاز ترین درسگاہوں کا ہم پلہ ہوگی۔ اب سوچئے، سنیے اور سر دنیا کہ یہ کس طرح کا ڈرامہ اس ملک کے اندر رچایا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف بدبختوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس چلایا، اس کا جلدی سے ٹرائل کیا، دن رات اس کی سماعتیں ہوتی رہیں، پورا تماشا لگا رہا، عدالتوں کو اڈیالہ جیل کو اکھاڑا بنا کے رکھ دیا گیا۔ لیکن اب پتہ چلا کہ وہ رقم تو تھی سپریم کورٹ کے پاس۔ اب جب رقم سپریم کورٹ کے پاس تھی اور انہوں نے شہباز گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دی ہے، تو کہاں گیا وہ کیس؟ کہاں گئی اس کی سزا؟ اس کیس کا، اس کی سزا کا اخلاقی، قانونی، آئینی جواز کیا بنتا ہے اب؟ یعنی پتہ چل گیا کہ رقم کس کے پاس تھی، پتہ چل گیا کہ وہ رقم کس کو ٹرانسفر کی گئی ہے۔ اس کے آگے یونیورسٹی کا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کیا اس یونیورسٹی میں شہباز شریف صاحب یہ بھی شامل کروائیں گے نصاب میں کہ جس رقم سے یہ یونیورسٹی بنی ہے، اس رقم کی بنیاد پر ایک بوگس اور ناجائز مقدمہ بنایا گیا تھا عمران خان صاحب کے اوپر، ان کو سزا سنائی گئی تھی، جبکہ یہ رقم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں تھی۔ تو اللہ رب العزت سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی تدبیر ہی تمام تدابیر کی امام ہے۔ اور اسی طرح سے عمران خان صاحب ایک بار پھر 190 ملین پاؤنڈ میں سرخرو ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد بلوچستان کا سانحہ جو ہوا، اس میں 70 بندے اب تک غائب ہیں، 70 سے 80 بندہ ہے جن کا پتہ نہیں چل رہا۔ یعنی دو تعداد ٹوٹل جتنے اغوا ہوئے تھے وہ بتائی جا رہی ہے 440۔ اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ 300 کچھ افراد کو بازیاب کروایا گیا، 26 کے قریب افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب باقی جو 70 سے 80 افراد ہیں ان کے متعلق کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، کوئی بھی واضح دعویٰ سامنے نہیں آ رہا کہ وہ BLA کے پاس ہیں یا شہید ہو چکے ہیں یا کہاں پر ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن ایسی صورتحال کے اندر PDM کی جو حکومت ہے، جو ووٹ چوری سے، مینڈیٹ چوری سے، بدماشی سے، غنڈہ گردی سے بوٹ پالش کر کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آئی ہے، وہ ان کی اگر آپ حرکتیں چیک کریں، اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر وہ اتنی چھچوری اور بدتمیزانہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ اس سے مزید جو عام پاکستانی اس کے اندر شدید غم و غصہ آ رہا ہے کہ یعنی ایک طرف پاکستان کے اندر سویلین شہید ہوئے، فوجی شہید ہوئے، FCL اہلکار شہید ہوئے، اور پورے پاکستان میں لہو لہو ہے، ہر طرف خون ہے، ہر طرف وہ لاشیں بھی پڑی ہیں، ابھی قبروں کی مٹی خشک نہیں ہوئی، لیکن اسمبلی کے فلور پر ان کا چھچورا پن دیکھیں۔ یہ تحریک انصاف کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں، عمران خان کے اوپر چڑھائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور PTI کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ یعنی ان میں کوئی شرم حیا غیرت نامی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کے جتنے بھی سینئر وزیر ہیں، خواجہ سے وزیر دفاع بنا دیا گیا ہے، جو ووٹ چوری کر کے ریانہ ڈار کی سیٹ پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈال کے یہاں تک پہنچا ہے، اور ایسے نیل بندے وہاں کھڑے ہو کر بجائے ملک کے دفاع کی بات کریں وہ PTI کو رگڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو انتہائی غیر سنجیدگی ہے، انتہائی بے وقوفانہ حرکت ہے، اور یہ ایسی حرکتیں ہیں جس سے پاکستانی کو دل میں مزید آپ کے لیے غم و غصہ آئے گا۔ اس کے بعد بات کریں گے امریکہ میں سفری پابندیوں کے حوالے سے۔ جس طرح میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ ملکوں کو وہ یہ فیسلٹی نہیں دیں گے کہ وہ امریکہ کا سفر کر سکیں یا امریکہ میں اسٹے کر سکیں، تو وہ لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے۔ اب اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں وہ بھی آپ کو بتانے ہیں۔
امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ 43 ممالک کی شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ نئی سفری پابندیوں کے تحت مختلف ممالک کے 3 گروپس بنائے گئے ہیں۔ پہلے ریڈ گروپ میں افغانستان، بھوٹان، کیوبا، ایران، شمالی کوریا سمیت 11 ممالک شامل ہیں۔ اب دوسری فہرست ہے جسے اورنج لسٹ کا نام دیا گیا ہے، اس میں پاکستان اور روس سمیت 10 ممالک شامل ہیں۔ اب یلو فہرست میں 20 ممالک شامل ہیں۔ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک شہریوں پر مکمل پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اورنج لسٹ میں شامل ممالک کے شہریوں کے امیگریٹ اور سیاحتی ویزے محدود کیے جائیں گے، جبکہ کاروباری مسافروں کو کچھ شرائط کے ساتھ امریکہ میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اور جن ممالک کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے ان میں افغانستان ہے، بھوٹان ہے، کیوبا ہے، ایران ہے، لیبیا ہے، شمالی کوریا، شام، سوڈان، صومالیہ اور یمن شامل ہیں۔ اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے اوپر سرخ لائن لگ چکی ہے اور ان کو امریکہ میں سفری پابندیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ ہے ٹرمپ حکومت کا۔ اس کے بعد پنجاب میں تمام رورل ہیلتھ سینٹرز کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے اور چیچا وطنی میں اس حوالے سے احتجاج بھی جاری ہے۔ سرکاری ملازمین، اب دیکھیں کہ حکومتی ترجیحات چیک کریں۔ ایک طرف یہ سرکاری محکموں کے اندر انہوں نے چھانٹی شروع کی ہوئی ہے اور لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں۔ ایک طرف لوگوں سے روزگار چھین رہے ہیں، ان کے بچوں کی روزی چھین رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے اپنے اربوں روپے کے اشتہارات ہیں جو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کے جو اپنے قریبی ہیں ان کو نوازنے کے لیے انہوں نے پوری کمپنیاں بند کروائی ہیں۔ یعنی کسی کا اگر کوئی وزیر ہے خاتون، میں اب نام مینشن نہیں کر رہا یہاں پر، کوئی ایک خاتون ہے جن کے شوہر کا سگریٹ کا کاروبار ہے، تو اس کے لیے پوری مارکیٹ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، وہاں پر ریٹ پڑوا کر صرف ایک بندے کا بزنس چلانے کے لیے۔ یعنی اپنے ذاتی لوگوں کو نوازنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہوئی، اور ان کی بے شرمیوں کی داستان بہت طویل ہے اور مسلسل لکھی جا رہی ہے، تاریخ ہے جو لکھی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں باعث شرمندگی بنے گی یہ ہسٹری جو مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی جماعتیں اس حکومت میں رہ کر اپنے لیے نشان چھوڑ رہے ہیں۔ یہ نشان ان کے لیے شرمندگی کا باعث ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد کل جس طرح سے جسٹس اسحاق خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کا، یعنی یا تو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے یا پھر ان کو 3 بجے میں آرڈر دوں گا وہ عدالت میں پیش ہو۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ان کی کلرک ہیں سکینہ بنگش، وہ جائیں گی اڈیالہ جیل اور وہ ملاقات کریں گی اور عمران خان صاحب سے کچھ سوالات پوچھیں گی اور اس کے بعد واپس آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کو رپورٹ دیں گی۔ تو ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو سکینہ بنگش صاحبہ جو ہیں وہاں پر پہنچ چکی ہیں عدالتی کمیشن کے حوالے سے، وہاں پر جو عدالتی عملہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اب انہوں نے کچھ کویسچن آنسر کرنے ہیں خان صاحب سے، اور وہ کویسچن آنسر کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو رپورٹ کریں گی۔ باقی یاد رہے کہ عدالتوں کے فیصلے بے وقت ہو چکے ہیں۔ عدالتیں آرڈر دیتی ہیں کہ ملاقاتیں کروائی جائیں لیکن ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا بہتر اندازہ آپ 26ویں آئینی ترمیم میں تمام شامل جماعتوں کی حرکتوں سے لگا سکتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے آئین کو، قانون کو مذاق بنایا اور کھلواڑ بنا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔